أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ایک سیکنڈ میں ذرا نکال لوں. یہ السلام علیکم، آیت نمبر بتا دیں گے؟ 53 ہے سورہ بنی اسرائیل کی 53 آیت. جی ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی باتیں کہیں جو بہتر ہوں. بلا شبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے. واقعی شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل فعل با فاعل، لی حرف جار، عبادی مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق ہوا قل سے. یقول التی ہی احسن، لی یقول التی ہی احسن، لام کو مقدر مان کر بھی کہا گیا ہے. چاہیے کہ وہ بندے کہیں وہ بات جو بہتر ہو. تو اس صورت میں لی یقولو یہ مقولہ بن جائے گا قل کا، اور التی ہی احسن یہ مقولہ بن جائے گا یقولو کا. تو یقولو التی ہی احسن یہ پورا مقولہ بن جائے گا قل کا، اور التی ہی احسن یہ مقولہ بن جائے گا یقولو کا. اور دوسری توضیح یہ کی جاتی ہے کہ کل عبادی یہ طلب ہے، امر ہے، اور یقولو التی ہی احسن یہ جواب طلب ہے. تو اس وقت جواب طلب کی وجہ سے مجزوم ہوگا، لی ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی. کل فعل با فاعل، لعبادی متعلق، اور لی یقولو فعل با فاعل، اور التی اس میں موصول، ہی مبتدا اور احسن خبر. مبتدا خبر مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے محل منصوب ہوا، مقولہ ہوا یقولو کا، اور یقولو فعل فاعل اور مقول سے مل کر کے مقولہ ہوا کل کا، اور کل فعل فاعل اور مقولہ اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. وہ التی احسن کیا ہے؟ تو کہا کہ یوں کہو کہ ربکم اعلم بکم، ان کو کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا، تمہیں سزا دے گا، تمہیں مار دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا. ایسا مت کہو، یہ تو اور زیادہ ان کو شر پر اکسانے والی چیز ہوگی اور شر پر آمدہ کرنے والی چیز ہوگی. تو التی احسن یہ ہے کہ یوں کہو کہ تمہارا رب جانتا ہے تمہیں، یعنی تمہارے اندر کتنی نیکی ہے، تم کیسے ہو، اللہ بہتر جانتے ہیں. تو اس طریقے سے نرمی سے بات کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ التی احسن اور ربکم عالم بکم کے درمیان ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یہ جملہ معترضہ ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، الشیطان اس کا اسم، اور ینزغ بینہم فعل فاعل اور ظرف بن کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. ان حرف مشبہ بالفعل، الشیطان اس کا اسم، اور کان فعل ناقص، اندر ضمیر ہے لوٹ رہی ہے شیطان کی طرف، اور عدوً مبیناً للانسانی، تو عدوً سے متعلق بنا لیں گے للانسانی کو، اور مبیناً صفت بن جائے گی. تو موصوف صفت مل کر کے کان کی خبر بن جائے گی، اور کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ان کی خبر بن جائے گی. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ تعلیلیہ کہہ سکتے ہیں.
ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. आपका रब खूब जानता है आपको, अगर वो चाहे तो तुम पर रहम फरमाए और अगर चाहे तो तुमको अजाब दे, और हमने आपको उन पर जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। रब्बुकुम मुब्तदा है और आलमु इसमें तब्दील है, और बिकुम ये मुताल्लिक बना देंगे आलमु से। आलमु इसमें तब्दील अपने मुताल्लिक से मिल करके खबर बन जाएगी रब्बुकुम मुब्तदा की, और मुब्तदा खबर मिल करके जुमला इस्मिया हुआ। इन यशा युज़हिबकुम, इन यशा यरहमकुम, इन यशा इन हरफ शर्त है, और यशा फ़ेल फ़ाइल मिल करके शर्त बन जाएगा, और यरहमकुम ये जवाब शर्त बन जाएगा। शर्त जवाब शर्त मिल करके जुमला शर्तिया जज़ाइया मातूफ़ अलैह, औ हरफ आत्फ़ इन हरफ शर्त, यशा उसी तरीके से शर्त, युअज़्ज़िबकुम जवाब शर्त, शर्त जवाब शर्त जुमला शर्तिया जज़ाइया मिल करके मातूफ़ 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 पर मिल करके जुमला मातूफ़ा शर्तिया जज़ाइया। मा अरसलना फ़ेल बा फ़ाइल और काफ को ज़ुलहाल बना देंगे, और वकीलन अलैहिम तो अलैहिम को मुताल्लिक बना देंगे वकीलन से, और वकीलन अपने मुताल्लिक से मिल करके अरसलना यानी ज़ुलहाल हाल मिल करके मफ़ूल बन जाएगा, और फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल मिल करके जुमला फ़ेलिया। मुझे अब एक सवाल है। आपने जो पीछे हम अभी पढ़ रहे थे पिछली आयत में कि वकुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन, हमने कहा कि उसके बाद दरमियान वाला ये जो है ये जुमला मुतरज़ा है और उसके बाद रब्बुकुम अअलमु बिकुम के साथ ताल्लुक है उसका, तो कोई तरकीब में भी ताल्लुक करेंगे कि सिर्फ मफहूमन ही ताल्लुक है? नहीं नहीं मफ़हूम में। जी وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. और आपका रब उन्हें खूब जानता है जो आसमानों में है और जमीन में है, और हमने बाज नबियों को बाज पर फजीलत दी और हमने दाऊद को जबूर इनायत की। रब्बु का मुब्तदा है और आलम इसमें तब्दील है, और बी हरफ जर है, और मन इस्तक़र्र फ़िस समावाति वल अर्दी मन मौसूला है, और इस्तक़र्र फ़िस समावाति वल अर्दी ये सिला बन जाएगा। इस्तक़र्र फ़ेल अंदर ज़मीर है वो लौट रही है मन की तरफ, और फिस समावाति वल अर्दी मुताल्लिक़ इस्तक़र्र से, इस्तक़र्र फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर के सिला, मौसूल सिला मिलकर के मजरूर, जार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक़ आलम से, आलम इसमें तब्दील अपने मुताल्लिक़ से मिलकर के खबर, मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। वाव हर्फ आत्फ़ है, और लाम वाक़ियतुन फी मतलब कसम मुक़द्दर के जवाब में वाक़ है, फिर जवाब कसम मुक़द्दर, तो उससे पहले कसम मुक़द्दम मानेंगे, और लक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीन अला बअदिन को जवाब कसम मान लेंगे, और कसम जवाब कसम जुमला इंशाइया हो जाएगा। तो लाम वाक़ियतुन फी जवाब कसम मुक़द्दर, और क़द तहक़ीक़ के लिए, फ़द्दलना फ़ेल बा फ़ाइल, और बअदन नबिय्यीन ये मफ़ऊल बन जाएगा फ़द्दलना का, अला बअदिन ये मुताल्लिक़ फ़द्दलना से, फ़द्दलना फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल और मुताल्लिक़ से मिलकर के जुमला फ़ेलिया होकर के जवाब कसम, कसम जवाब कसम जुमला इंशाइया, आतैना फ़ेल बा फ़ाइल, और दाऊद मफ़ऊल अव्वल, और ज़बूरन ये मफ़ऊल सानी, फ़ेल फ़ाइल और दोनों मफ़ऊल से मिलकर के जुमला फ़ेलिया हुआ। قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. अब फरमा दीजिए कि तुम उन्हें बुला लो जिन्हें तुम माबूद ख्याल करते हो, सो वो तुम्हारी तकलीफ को दूर करने का इख्तियार नहीं रखते और न उसके बदलने का।
قل ادعوا الذین زعمتموہم آلہۃ من دونہ، اس طریقے سے ہے زعمتموہم آلہۃ من دونہ، تو زعمتم کے دو مفعول محذوف ہیں. قل فعل با فاعل، ادعو فعل با فاعل، اور الذین اسم موصول، اور زعمتم فعل با فاعل، اور من دونہ متعلق کر دیتے ہیں زعمتم سے. زعمتم فعل فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر کے صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے مفعول ہوا ادعو کا، اور ادعو فعل فاعل اور مفعول مل کر کے مقولہ ہوا قل کا، اور قل فعل فاعل اور محلا منصوب مقولہ مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. واو کو وا نہیں پڑھے، ہوا پڑھے. یہ لوگ جنہیں مشرکین پکار رہے ہیں اپنے رب کی طرف، ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں کوئی کون زیادہ مقرب ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. پیچھے کی آیت میں فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ حصہ رہ گیا تھا. تو فلا یملکون کو ہم فا فصیحہ کہہ دیں گے، گویا کہ رابطۃ لجواب شرط المقدر ہم یوں کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے یوں مانیں گے ان دعوتموہم فہم لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اگر تم ان کو پکارو تو وہ مالک نہ ہوں گے تم سے نقصان دور کرنے کے اور نہ پھیرنے کے. تو یہاں فا سے پہلے ان دعوتموہم محذوف شرط نکالیں گے، اور فہم لا یملکون تو ہم یہ مبتدا بن جائے گا، اور لا یملکون فعل با فاعل، اور کشف الضر یہ مفعول بنا دیں گے یملکون کا، اور انکم یہ متعلق بنا دیں گے کشف سے، اور یہ کشف الضر انکم معطوف علیہ واو حرف عطف لا نفی زائدہ تاکید کے لیے ہیں، اور تحویلاً کا عطف ہے کشف پر. تو معطوف علیہ مل کر کے مفعول ہوا یملکون کا، اور یملکون فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. قل اولئک اس کو ہم موصوف کہہ دیں گے، اور الذین یدعون اس کو ہم صفت بنا دیں گے. اولئک موصوف، الذین اس میں موصول، اور یدعون صلہ، موصول صلہ مل کر کے صفت، اور موصوف صفت مل کر کے مبتدا. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ خبر بن جائے گی اولئک الذین یدعون کی. تو یبتغون فعل فاعل، اندر ضمیر ہے اس کو ذوالحال بنا دیں گے. ایہم اقرب، اس کی دو ترکیب کی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو محلاً مرفوع مانا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو محلاً وہ منصوب مانیں گے یبتغون کا مفعول ہونے کی وجہ سے. تو پہلے محلاً مرفوع ماننے کی صورت ہم سمجھتے ہیں، یبتغون کے اندر ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، تو یہ جمع کی ضمیر ذوالحال جو ہے ایہم اقرب وہ بدل بن جائے گا، یبتغون کے اندر ضمیر ہے وہ مبدل منہ ہو، اور ایہم اقرب یہ بدل بن جائے گا. اور اس صورت میں ایہم اقرب محلاً مرفوع ہوگا، کیونکہ یبتغون کے اندر فاعل کی ضمیر جو ہے اس سے یہ بدل بن جائے گا. وہ تلاش کرتے ہیں ایہم وہی لوگ کہ کون ان میں زیادہ قریب ہے. تو ایہم یہ ایہم ہوا اقرب، ایہم ہوا اقرب، اس کا صلۃ الصدر محذوفۃ، صدر مطلب صدر الصلۃ، صلے کا جو صدر ہے شروع کا حصہ ہے وہ محذوف ہے. ہم نے پڑھا ہے من
ما अय्युन अय्यतुन ये भी अस्माए मौसूला से मौसूला में से है। तो अय्यु मुदाफ हुम मुदाफ इले और मुदाफ इले मिलकर के मौसूल हुआ और हुआ मुब्तदा और अकरबु खबर और मुब्तदा खबर मिलकर के सिला हुआ और मौसूल सिला मिलकर के बदल हुआ। यब्तगून के अंदर ज़मीर है उससे और बदल मुबदल मिनहु मिलकर के फ़ाइल हुआ और फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर के खबर बन जाएगी। ये तो हुआ उस सूरत में जब महल्लन मरफू अय्युहुम अकरबू को बदल बना यब्तगून के अंदर ज़मीर है उससे। और दूसरी सूरत यब्तगून फ़ेल बा फ़ाइल बना देंगे और इला रब्बिहिम अल वसीलता इला रब्बिहिम इसको मुताल्लिक बना देंगे यब्तगून से और अल वसीलता को मफ़ऊल बना देंगे और अय्युहुम अक़रबु इसको भी हम महल्लन मंसूब बना देंगे मफ़ऊल होने की वजह से यब्तगून का। तो यब्तगून फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक और दोनों मफ़ऊल से मिलकर के उस सूरत में तरकीब यूँ होगी कि अय्युहुम ये मुदाफ इले मिलकर के मुब्तदा बना देंगे और अक़रबु खबर बना देंगे, यानी ये इस्तिफ़हाम में चला जाएगा। तो मुब्तदा और खबर मिलकर के महल्लन मंसूब हो जाएगा यब्तगून का और यब्तगून फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक और मफ़ऊल से मिलकर के खबर बन जाएगी। मातूफ़ अलैह वाव हर्फ़ अत्फ़ यरजून फ़ेल बा फ़ाइल रहमतहू मफ़ऊल फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर के मातूफ़ अलैह वाव हर्फ़ अत्फ़ यख़ाफ़ून अज़ाब फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर के मातूफ़ और मातूफ़ अलैह मिलकर के मातूफ़ अलैह मिलकर के खबर बन जाएगी और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया हुआ। इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा। तो इन्न हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ैल अज़ाब रब्बिका मुदाफ इलैह मिलकर के इन्न का इस्म है और कान के अंदर ज़मीर लौट रही है अज़ाब की तरफ और महज़ूरन ये कान की खबर बन जाएगी। कान अपने इस्म और खबर से मिलकर के इन्न की खबर बन जाएगी और इन्न अपने इस्म और खबर से मिलकर के जुमला इस्मिया तालीलिया हो जाएगा। तो माने में क्या डिफरेंस आएगा दोनों सूरतों में, जैसे मुबदल और बदल और इस्तिफाम करेंगे तो? वो लोग जो पुकारते हैं तलाश करते हैं अपने रब की तरफ वसीला के उनमें से कौन शख्स ज्यादा करीब है, जो शख्स उनमें से ज्यादा करीब है, और दूसरी सूरत में उनमें से कौन ज्यादा करीब है। यानी एक में जो है वो अल्लाह से कुर्बत की बात हो रही है या? हाँ, अल्लाह से कुर्बत की बात कि कौन वसीले के एतबार से करीब है अल्लाह तबारक व तआला से। यब्तगून तलाश करते हैं कौन कि उनमें के कौन ज्यादा करीब है, यानी सिले का माना हो जाएगा मौसूल सिले का माना कि उनमें से जो शख्स करीब है। दो शख्स। हाँ, रहमत से वसीले के एतबार से करीब है। और जब इस्तिफाम का होगा तो सीधा तर्जमा कर देंगे तलाश करते हैं अपने रब की तरफ वसीला कि उनमें से कौन ज्यादा करीब है। तो उस वक्त यब्तगून यहरिसून के माने में हो जाएगा हिर्स करना, यानी हिर्स करते हैं अपने रब की तरफ वसीले की कि उनमें कौन ज्यादा करीब है। इसमें कुछ मतलब का इस तरह मेरे ख्याल में पढ़े तफसीर में कशाफ वगैरह में डिफरेंस दिया है कि एक तो वो बंदे जिनको ये मांगते हैं वो अल्लाह से तलब करते हैं कि हम अल्लाह से करीब हो जाएं, दूसरे वो बंदे जो ये शिर्क कर रहे हैं वो देखते हैं कि कौन ज्यादा करीब है, इस तरह कुछ शायद। असल में यहाँ पे तर्जुमा जो है जैसे मैंने पढ़ा था तो तर्जुमा बयान कुरान से अनवारुल बयान से सॉरी, तो उसमें यही इन्होंने कहा है कि उलाइकल लज़ीना ये वो लोग हैं, ये हैं मुशरिकीन जो पुकारते हैं जिन लोगों को, तो ये महजूफ उधर निकालना पड़े शायद कि यदऊना यब्तगू जिनको ये पुकारते हैं वो लोग पुकारते हैं अपने रब की तरफ वसीला, यानी वो खुद इसके मोहताज हैं कि वो अल्लाह की तरफ चाहते हैं जाना आना। और तो अनवारुल बयान में उन्होंने इसकी वजाहत में ये बात बुखारी शरीफ की वो हदीस नकल की है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि इंसानों में से कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्नात की इबादत करते थे, वो जिन्नात तो मुसलमान हो गए लेकिन उनकी इबादत करने वाले बराबर उन्हीं की इबादत में लगे रहे और अपना दीन बातिल नहीं छोड़ा। उस पर यह आयत नाजिल हुई। तो यानी तर्जुमा उनका फिर ये हुआ, दोबारा सुन लीजिए कि ये लोग जिन्हें मुशरिकीन पुकार रहे हैं,
اپنے رب کی تلاش اپنے رب کی طرف ذریعہ تلاش کر رہے ہیں. اولئک الذین یدعون ای المشرکین، اولئک الذین ای المشرکون جن کو وہ پکارنے، یدعون، وہ لوگ تو خود ہی اللہ کو پکارنے میں ذریعہ تلاش کرنے میں لگے، جن کو یہ مشرکین پکارنے. تو یعنی یبتغون سے لے کے آخر تک صفت بن سکتا ہے جی یدعون. نہیں خبر یہ بنائیں گے. خبر، ہاں، یہ اولئک الذین یدعون، خبر بن جی. یہ وسیلت سے کچھ بن سکتا ہے؟ اس سے جو الوسیل الی ربہم الوسیلۃ، ہاں. اس سے کچھ ایہم اقرب بن سکتا ہے، صفت وغیرہ یا کچھ وسیلہ کی؟ نہیں نہیں. کیا وہ تو جملہ ہو جائے گا، نکرہ بن جائے گا، تو الوسیلۃ اور حضرت حال بھی مفہوم نہیں بن سکتا. کشاف کی عبارت لگا دیجیے سامنے. حال نہیں بن سکتا، یہ حال بھی نہیں بن سکتا وسیلہ سے. ایہم اقرب، اس سے وسیلہ سے حال نہیں بن سکتا نا. حضرت کو ہوسٹ بنائیں گے اپنا جی جی آئی پیڈ والے. جی جی اچھا آئی پیڈ والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هم الملائکۃ وقیل عیسی ابن مریم وعزیر وقیل نفر من الجن. یہ سب ہیں جن کو پکارتے ہو تم. عبدہم اناس من العرب، عرب میں سے کچھ لوگوں نے ان کی عبادت کی. ثم اسلم الجن، پھر مسلمان ہو گئے جن. ولم یشعروا، اور انہوں نے نہیں شعور کیا، نہیں سمجھا. ای ادعوہم فہم لا یستطیعون ان یکشفوا عنکم الضر من مرض او فقر او عذاب. یعنی ان کو پکارو پس وہ نہیں کر سکتے ہیں یہ کہ وہ تم سے دور کرے نقصان کو، یعنی بیماری ہے، فقر ہے یا عذاب ہے. اور نہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان یحولوہ من واحد الی آخر او یبدلوہ، منتقل کرے اس کو ایک سے دوسرے کی طرف یا اس کو بدل دے. اولئک مبتدا، الذین یدعون صفتہ، تو اولئک موصوف اور الذین یدعون صفت. ویبتغون خبرہ، اور یبتغون اس کی خبر. یعنی ان آلہتہم اولئک یبتغون الوسیلۃ، یعنی ان کے معبود وہی طلب کرتے ہیں وسیلہ. وسیلہ کیا ہے؟ وہی القربۃ الی اللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف قربت. وَأَيُّهُمْ بدل من واوی یبتغون، اور ایہم بدل ہے یبتغون کے واو سے، یعنی یبتغون کے اندر ضمیر کو مبدل منہ بنایا تھا اور ایہم بدل. وَأَيْ موصولہ، اس وقت ایٌ موصولہ ہوگا، یعنی یبتغی من هو اقرب منہم وازلف الوسیلۃ الی اللہ تعالی، یعنی تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے اور وسیلے کا زیادہ زلف، یعنی وہ بھی قریب کے معنی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. فکیف بغیر الاقرب، تو کیسے غیر اقرب کے ذریعہ وسیلہ تلاش کیا جا سکتا ہے. او دمین یبتغون الوسیلۃ بمعنی یحرسون، یا پھر یبتغون جو ہے یبتغون الوسیلۃ یہ ضامن ہے یحرسون کے معنی کو، یحرسون. فکأنہ قیل، تو گویا یوں کہا گیا، یحرسون ایہم یکون اقرب الی اللہ، حرص رکھتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ قریب ہوگا. وذالک بالطاعۃ وازدیاد الخیر والصلاح، اور وہ قربت طاعت کے ذریعہ اور خیر کی زیادتی اور صلاح کی زیادتی کے ذریعہ. یرجون یخافون کما غیرہم من عباد اللہ
فَكَيْفَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ آلِهَتَهُمْ یرجون یخافون کما غیرہم، جیسے کہ ان کے علاوہ دوسرے اللہ کے بندے، غیرہم من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ہیں. فکیف یزعمون، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے بندوں میں سے دوسروں کے مانند ہے، تو کیسے وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ معبود ہو سکتے ہیں. ان عذاب ربک کان حقیقا بان یحذرہ کل احد من ملک مقرب ونبی مرسل فضلا عن غیرہم، آپ کے پروردگار کا عذاب تو جدیر ہے، لائق ہے اس بات کے کہ اس سے ہر ایک ڈرے، ملک مقرب ہو، نبی مرسل ہو، چھ جائے کہ ان کے علاوہ تو بطر کے اولا ڈرنے والے ہوں گے. حضرت یعنی یبتغون کی واو جو ہے وہ ان آلیہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری ترجمے میں یبتغون کی واو ان مشرکین کی طرف ہو سکتی ہے جو وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا آلیہ قریب ہے زیادہ ان سے. ہاں ایسا. جی جزاک. آگے پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. نفی کے بعد عموم آ جاتا ہے تو نکیرہ ہونے کے باوجود وہ مبتدا بن سکتا ہے. تو ان نفی کے لیے کیونکہ الا بعد میں آ گیا، اور من قریۃ، من حرف جر زائد ہے، قریۃ لفظاً تو مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور الا حصر کے لیے ہے. اور نحن مبتدا، مہلکوہا، مہلکو فعل یعنی اس میں فاعل ہے، اور ہاں اس کا مضاف الیہ ہے. قبل یوم القیامتی، قبل مضاف، یوم القیامتی مضاف، مضاف الیہ مضاف الیہ، اور یہ ظرف بن جائے گا مہلکو کا. تو مہلکوہا قبل یوم القیامت معطوف علیہ او حرف عطف، اور معذبوہا، معذبو فعل یعنی اس میں فاعل، اور ہاں مضاف الیہ یعنی اس میں فاعل کی اضافت ہے مفعول کی طرف، پہلے میں بھی اس میں فاعل کی اضافت ہے مفعول کی طرف. عذاباً شدیداً، یہ اس میں فاعل معذبو جو ہے اسی کا گویا کہ مفعول مطلق بنا لیں گے موصوف صفت مل کر کے. تو اس میں فاعل اپنے مفعول اور مفعول مطلق سے مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے خبر بن جائے گی نحن مبتدا کی، اور نحن مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے خبر بن جائے گی قریۃ مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. کان ذالک فی الکتاب مستوراً، ذالک کان کا اسم بنا دیں گے، اور مستوراً فی الکتاب کان کی خبر بنا دیں گے. کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہوا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اور آیات بھیجنے سے ہمیں صرف یہی بات مانے ہے کہ پہلے لوگ اس کی تکذیب کر چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو بصیرت کا ذریعہ تھی، سو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اور ہم آیات کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں. ما منع یہ نفی ماضی منفی ہے، اور فعل نا یہ مفعول ہے. ان نرسل بالآیات یہ مفعول ثانی بن جائے گا، اور الا یہ حسر کے لیے ہے. اور ان کذب بہ الاولون یہ فاعل بنا دیں گے منع کا، تو منع کا فاعل بن جائے گا کذب بہ الاولون، اور منع کا مفعول بن جائے گا نا،
اور ان نرسلا، تو منا فعل اور نا مفعول اور ان نرسلا ان مصدریہ ناصبہ، نرسلا فعل با فاعل اور بالآیاتی متعلق بنا دیں گے نرسلا سے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ محذوف نکالیں گے نرسلو کا مفعول نرسل نبیا مؤیدا بالآیاتی، اس طریقے سے تو نرسل کا مفعول ہم محذوف نکالے نبیا، اور وہ ذوالحال یعنی نبیا مؤیدا بالآیاتی، تو نبیا کو ہم موصوف بنا دیں گے اور مؤیدا بالآیاتی کو صفت بنا دیں گے، اور موصوف صفت مل کر کے مفعول بنا دیں گے نرسلہ کا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ڈائریکٹ بالآیاتی کو متعلق بنا دے نرسلہ سے۔ اللہ حسر کے لیے ہیں ان کذب ان مصدریہ، کذب فعل اور بیہا متعلق اور الاولون فاعل، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے یہ بتاویل مفرد فاعل ہوا منع کا، اور منع فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا، نا مفعول اول ہے اور ان نرسل بالآیاتی یہ مفعول ثانی ہے۔ آتینا فعل با فاعل اور ثمود یہ مفعول اول، الناقۃ ذوالحال اور مبصرۃ یہ حال ذوالحال مل کر کے مفعول، اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ، فا عطف کے لیے، اور ظلموا فعل با فاعل اور بہا متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ، ما نرسلو فعل با فاعل اور بالآیاتی متعلق بنا دیں گے نرسلو سے، اور تخویفاً مفعول لاجلہ نرسلو کا، نرسلو فعل فاعل متعلق اور مفعول لاجلہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا بلا شبہ آپ کا رب سب لوگوں کو محیط ہے، اور ہم نے جو دکھلاوا آپ کو دکھلایا اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون بتایا، یہ دونوں چیزیں صرف اس لیے تھیں کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جائے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، یہ ڈرانا ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ ظرف زمان ماضی ساکن محل نصب میں متعلق فعل محذوف اذکر سے بنا دیں گے، اذکر اذ قلنا، تو اذ کو مضاف بنا دیں گے، اور قلنا لک ان ربک احاط بالناس کو مضاف الیہ بنا دیں گے، اور مضاف الیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے اذکر کا، یعنی اذکر وقت قولنا لک ان ربک احاط بالناس، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ قلنا فعل بفاعل لک متعلق بنا دیں گے قلنا سے، ان ربک احاط بالناس، ان حرف مشبہ بالفعل، اور ربک یہ ان کا اسم، اور احاط بالناس یہ ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے منصوب محلن منصوب مقولہ ہو جائے گا قلنا کا۔ وما جعلنا فعل فاعل اور الرؤیا موصوف بنا دیں گے، التی اسم موصول، اریناک فعل فاعل اور مفعول مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے صفت، اور موصوف صفت مل کر کے مفعول، اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ وما اریناک الا فتنۃ، الا حسر کے لیے ہے، اور فتنۃ یہ مفعول ثانی بن جائے گا جعلنا کا، فتنۃ للناس، للناس کو متعلق بنا دیں گے فتنۃ سے ڈائریکٹ، یا فتنۃ قائلۃ للناس، فتنۃ سے ڈائریکٹ بنا دے فتنۃ للناس،
یہ معطوف علیہ بنا دیں گے، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن فتنة للناس، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن فتنة للناس تو مفعول ثانی بن گیا، اور الشجرۃ الملعونۃ موصوف صفت مل کر کے فی القرآن کو متعلق بنانا ہے ملعونتن سے، تو ملعونتن اپنے متعلق سے مل کر کے صفت موصوف صفت مل کر کے اس کا عطف ہے رؤیا پر، یعنی جعلنا الرؤیا جعلنا الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، تو اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو جعلنا کا پہلا مفعول الرؤیا، جعلنا کا پہلا مفعول الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور جعلنا کا دوسرا مفعول فتنتن یعنی الرؤیا فتنۃ للناس، اور جعلنا کا دوسرا مفعول الشجرۃ الملعونۃ فتنۃ للناس، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو دوسرے مفعول میں جعلنا مطلب مشترک ہے، دونوں کا ایک ہی ہے دوسرا مفعول۔ نخوف فعل با فاعل اور ہم مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا عاطفہ اور ما نفی کے لیے ہے، اور یزیدو فعل اور یعنی یزیدو کے اندر ضمیر ہے وہ فاعل بنا دیں گے، اور ہم اس کا مفعول، الا حسر کے لیے ہے، اور طغیانا کبیرہ موصوف صفت مل کر کے مفعول ثانی بنا دیں گے یزیدو کا، یزیدو فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ حضرت یہ الرؤیا سے یہ مراد ہوگی کہ رؤیا جو خواب میں شجرۃ الملعونہ کے بارے میں بات ہے، یا صرف یہ رؤیا سے جب کریں گے تو ایسا معنی بنے گا، یا رؤیا پہ عطف ہے تو یعنی رؤیا فتنہ ہے اور شجرہ جو بیان ہوا ہے وہ فتنہ، اس طرح؟ ہاں ایسا، یعنی رویا بھی فتنہ ہے لوگوں کے لیے، اور الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن وہ بھی فتنہ ہے لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ ایسا کیجئے کہ پہلے جو بھی ہم نے پڑھ لیا اس کی شرح وغیرہ کر لیتے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی تفسیر کچھ دیکھی ہو تو اس کے یا کوئی بھی سوال کرنا ہو تو کر لیجیے۔ حضرت ایک وہ آپ نے وہ ٹرم یوز کی تھی محول کے متعلق، محول عن الفاعل اس طرح کر کے، محول مجھول ہوگا نا، جی جی محول، تبدیل اس کیا کے بارے میں ہوا۔ وہ مفعول مطلق سے متعلق تھی، میں اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا تو تمییز سے متعلق آئی تھی، تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل نظر آئی تھی، اس کو سوچا تھا اگر آپ کے سامنے پیش کر جی۔ المحول على ثلاثة أقسام: محول عن الفاعل، محول عن المفعول، محول عن مضاف غيرهما، وذلك بعد أفعل التبديل المخبر به عما هو مغاير للتمييز، وذلك كقولك زيد أكثر منك علما، اصلہ علم زید اکثر، تو یہ محول ان مضاف غیرہما کی مثال ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا مضاف غیرہما سے کیا ہوگا؟ غیرہما سے مطلب دو فاعل مفعول سے علاوہ، فاعل اور مفعول کے علاوہ مضاف سے محول ہو، نہیں سمجھے؟ یعنی یوں سیدھا سمجھنا چاہیے، محول عن الفاعل، محول عن المفعول اور محول عن مضاف۔ صحیح۔
غیرہما میں وہ یعنی فاعل اور مفعول کے علاوہ مضاف سے محول، وہ وہی بات کہہ رہے ہیں. تو غیرہما کو آپ لائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو صرف یہ تین باتیں سامنے رکھو کہ فاعل سے محول ہوگی تمیز، یا مفعول سے محول ہوگی، یا مضاف سے محول ہوگی. یعنی یہ غیرہما تو اس لیے بڑھا ہے کہ فاعل اور مفعول کے علاوہ ایک تیسری چیز مضاف سے بھی، یوں بتانے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ جی جی اور وہ یعنی یہ تیسری چیز کے بارے میں بتا رہے کہ وذالک بعد فرید تبذیل، اور وہ اس میں تبذیل کے بعد ہوگا جس کے ذریعہ خبر دی جاتی ہے اس کے متعلق جو تمیز کا مغایر ہے، مخالف ہے. جیسے زید اکثر منک علما، ہاں تو اکثر منک علما اس کے ذریعہ خبر دی گئی نا جو تمیز کا مغایر ہے، یعنی زیدن کا مغایر ہے. مطلب یہ کہ زیدن اس کا بھی علم ہے لیکن دوسرے کا علم، دوسرے سے زید کا علم زیادہ ہے. زید اکثر منک علما، زید زیادہ ہے تجھ سے علم میں. تو اصل میں ہے علم زید اکثر، علم زید اکثر. ٹھیک ہے، تو زید علم زیدن، تو زید تو اصل تو مضاف الیہ ہے نا، یس جی محول ان مضاف، علم زید اکثر. ہاں تو علم تو مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، تو علم اصل تو مضاف ہے لیکن وہ مضاف کو تحویل کر دیا تمیز کی طرف، تو علمن ہو گیا. زید اکثر منک علما، محولا مضاف ہوا نہیں، علم مضاف ہوا جی جی اور اس کو تمیز کی طرف محول کر دیا، تو اب ہو گیا زید اکثر منک علما. اصل تو یوں تھا علم زید اکثر، تو علم مضاف اور زید مضاف الیہ اور مضاف الیہ مل کر کے مبتدا اور اکثر خبر. اب بنا دیا زید اکثر منک علما، تو علم جو مضاف تھا اس کو محول یعنی تمیز کر دیا. جی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. ہاں تو یہاں یوں تھا کہ مالی اکثر منک جی ہے نا، تو وہ مال جو مضاف تھا نا اصل میں یوں تھا نا مالی اکثر، جی میرا مال زیادہ ہے. تو مال مضاف اور یا مضاف الیہ، تو جو مال مضاف تھا اس کو تمیز کر دیا، مالن کر دیا. اسی طریقے سے ہاں انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، نفری، ہاں نفری اعز، جی میرا نفر زیادہ معزز ہے. تو نفر تو مضاف تھا نا اور اس کو تمیز میں محول کر دیا تو انا اعز نفرن ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ جی قرأت هذا فالتبس علی فهلا فسرت لی هذا فاکون لک شاکرا استاذی الکریم. ولا اعتقد ان ثم مشکل فی فہم التمییز المحول عن الفاعل او المفعول به. اور اسی سے مثال دیتے اشتعل الراس الشیبہ، تو شیبن یہ محول عن الفاعل ہے، اصل میں اشتعل شیب الرأسی تھا. اور فجرنا الارض عیونا یہ محول عن المفعول کی مثال ہے، تو عیون فجرنا عیون الارض، تو عیون تو مفعول تھا لیکن اس کو تمیز بنا دیا تو فجرنا الارض عیونا ہو گیا. اما مسئلۃ التمییز المحول عن مضاف غیرہما ای الفاعل والمفعول به، ہے نا، یہ اس کی تفسیر کر دی غیرہما کی. ویقصد به صاحب المغنی وشذور الذهب المضاف الى افعل التبذیل. ہاں اس سے ارادہ کرتے ہیں صاحب مغنی اور صاحب شرح شذور الذهب
کہ المضاف الی فل تبذیل، کہ وہ جس کی اضافت ہو اس میں تبذیل کی طرف، یعنی الاسم الواقع بعد فل تبذیل فیجب فیہ امران، یعنی وہ اسم جو واقع ہوتا ہے اس میں تبذیل کے بعد اس میں دو امر واجب ہیں. الاول ان یکون هو عین المخبر به فعندئذ یجب خفضه بالاضافة كقولنا. پہلا امر یہ ہے کہ وہ مخبر بھی کا عین ہو، یعنی جس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے اس کا عین ہو، پس اس وقت واجب ہے اس کو خفض یعنی جر اضافت کے ذریعے، جیسے ہمارا قول مالو زیدن اکثر مالن، ہاں تو اکثر کی اضافت ہو گئی مال کی طرف، اور مخبر بھی عین ہو گیا نا اکثر مالن، تو اس وقت یجب خفضہ بالاضافتی کقولنا، ہاں تو اضافت کے ذریعے جر دینا واجب ہے. تو مالو زیدن اکثر مالن، آئین کا مطلب کیا ہو؟ آئین سے مراد عین المخبری جیسے کہہ رہے ہیں، یعنی مبتدا میں جو چیز ہے نا خبر میں بھی وہی چیز عین ہو. تو مالو زیدن مال زید کا ہے نا، اسی مال کے بارے میں اکثر مالین کہہ رہے ہیں، تو مبتدا جو چیز ہے خبر بھی وہی چیز ہو، یہ مطلب ہے. ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ جی. یعنی زید کا جو مال ہے اسی مال کے بارے میں اکثر مالین کہا جا رہا ہے. تو عین المخبر کا مخبر بھی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے اس کا عین ہو، وہی ذات مراد ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. ہاں تو مالو زیدن میں جو مال مراد ہے اسی میں خبر کے اندر وہی مال مراد ہے، یعنی وہی عین مراد ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. والثانی ان یکون افعال التبذیل مضافا الی غیرہ، اور دوسرا امر یہ واجب ہے کہ اس میں تبذیل کی اضافت ہو اپنے علاوہ کی طرف، یعنی الی غیر ما یکون عین المخبر به فیجب عندها نصبه کقولنا زید اکثر الناس مالا. ہاں الی غیر ما یکون عین المخبر به، اس کے علاوہ کی طرف جو مخبر به کا عین ہے تو اس وقت نصب دینا واجب ہوگا. ہاں تو یہاں مخبر بھی زیدن مبتدا ہے اور اکثر الناس مالن یہ خبر ہے، لیکن یہاں جس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے وہ عین کے علاوہ ہے، کیونکہ پہلے میں تو مالو تھا نا اور یہاں زید کے ساتھ مال نہیں ہے، تو زید الگ چیز ہے اور اکثر الناس مالن الگ چیز ہو گئی. پہلے تو خبر مبتدا میں بھی مالو زیدین آیا تھا اور اکثر مالین اس میں بھی مالو زیدین آیا، اس میں بھی مال آ گیا، تو اس وقت تو اس میں تبذیل کی اضافت کریں گے اور جر دینا واجب ہوگا. اور یہاں مخبر بھی کے عین کے علاوہ، یعنی جس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے وہ عین کے علاوہ ہے، کیونکہ مبتدا میں تو زید ہے نا اور اس کی خبر میں تو مال کی خبر دی جا رہی ہے. جی. تو جب ایسا ہوگا تو نصب دینا واجب ہوگا. سمجھ میں آیا ٹیکنیکل پوائنٹ؟ جی. مالو زیدین اکثر مالن، تو دیکھو مبتدا میں بھی مال ہے اور خبر میں بھی مال ہے تو عین مخبر بھی ہے. اور زیدن اکثر الناس مالن یہاں غیر مخبر بھی ہے، یعنی عین نہیں ہے کیونکہ مبتدا میں تو زید ہے اور خبر میں مال ہے. جی. فانت ترى ان افعال التبديل والمضاف اليه الناس غیر المخبر به، تو تو دیکھے گا کہ اس میں تبذیل اور مضاف الیہ الناس یہ مخبر بھی کے علاوہ ہے، کیونکہ زید مخبر بھی ہے جس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے. فجاء منصوبا، لہذا وہ منصوب آیا. وفی الاول وقع ما بعد اسم التبدیل مال عین المخبر به، اور پہلی صورت میں واقع ہوا اس میں تبذیل کے بعد مال جو مخبر بھی کا عین ہے مال، تو وہ مجرور بالاضافت ہوا. ونجد التعلیل مغایرا عند ابن عقیل ما انه يدور فی الفلک نفسه، اور ہم تعلیل کو پاتے ہیں ابن عقیل کے نزدیک مغایر مخالف، باوجود یہ کہ وہ ایک ہی آربٹ میں گم رہے ہیں، مطلب یہ کہ ما حاصل سب کا ایک ہی ہے،
شرح ابن عقیل وہ ہے. فحکم التمیز الواقع بعد افضل تفضیل یجب ان یکون فاعلا فی المعنی والا جر بالاضافت. تو تمیز کا حکم جو واقع ہوتی ہے اس میں تفضیل کے بعد واجب ہے یہ کہ فاعل ہو معنی میں، ورنہ تو پھر وہ اضافت کے وجہ سے مجرور ہوگی. وعلامت ما ہوا فاعل فی المعنی یقول، اور اس کی علامت جو فاعل کے جو معنی میں فاعل ہو کہے گا ان یصلح جعلہ بعد جعل افعل التبدیل فعلا. ہاں، افعل التبدیل کے بعد اس کا بنانا درست ہو، افعل التبدیل کے بعد فعل، یعنی اس میں تبدیل کے بعد اس کو فعل بنانا درست ہو. جیسے انت اعلی منزلا واکثر مالا، تو منزل اور مال یجب نصبہما، ان دونوں کو نصب دینا واجب ہے. کیوں؟ اذ یصح جعلہما فاعلین بعد جعل افعل التبدیل فعلا، اس لیے کہ صحیح ہے ان دونوں کو دو فاعل بنانا اسم التبدیل کے فعل بنانے کے بعد. تو اس میں تبدیل کو فعل بنا دو تو اعلیٰ سے بن جائے گا اعلیٰ، اور منزلہ منزلہ کا فاعل ہو جائے گا منزلوں کا، اور اکثر سے کسورا، اکثر سے کسورا. تو اب ہو گیا انت اعلیٰ منزلوں کا و کسورا مالو کا. ورویہ ہاں ورأى أن نخلص من ذلك كله بأن نقول تمييز محول عن مبتدا ونكفي أنفسنا أن التفسي ونقول مالي أكثر من مالك ونفري أعز من نفرك ومنزلي أعلى من منزلك فتصبح أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وأعلى منزلا. ورأى أن نخلص من ذلك كله، اور سمجھ میں آتا ہے یہ کہ ہم ان تمام سے چھٹکارا پائیں اس طور پر کہ ہم کہیں کہ تمیز محول مبتدا سے ہیں. وَنَكْفِي أَنفُسَنَا، اور ہم اپنے آپ کو کفایت دیں تفسی کی تکلیف سے، یعنی مطلب یہ کہ یہ بہت دور تک جانے کی جو مشقت اٹھاتے ہیں اس سے، تو ہم کہیں مالی اکثر من مالک، میرا مال تیرے مال سے زیادہ ہے. وَنَفَرِ آزُ من کا، مطلب یہ کہ تمیز محول ان مبتدا بنا دیں. ومنزلی اعلی من منزلی کا، تو اب ہو جائے گا تمیز محول ان مبتدا کیسا؟ انا اکثر من کا مالن، جو مالی کے اندر مبتدا تھا اس کو ہم نے تمیز بنا دیا. اور ونفری آزو، تو نفری جو نفر مبتدا تھا اس کو ہم نے مطلب مضاف کی بجائے مبتدا کہہ دو، یہ زیادہ آسان ہے، یہ مشقت کم ہے اس میں، یوں کہنا چاہتے ہیں. اوپر تو انہوں نے یہ مطلب تقریر جھاڑی تھی نا کہ مضاف سے تحویل، مضاف مضاف الیہ، پھر مضاف کو ہم نے دیکھا تھا اور اس کو تو کہا کہ مضاف کیوں کہو، مبتدا کہہ دو نا، مبتدا، اور یہ زیادہ اچھا ہے. صحیح سمجھے؟ قل ایو شیء اکبر شہادتن، ایو شیء اکبر شہادتن، تو وہاں شہادتن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تمیز محول عن المبتدا. کیا تھا؟ شہادت ای شیء اکبر. تو وہاں ہم یوں نہیں کہتے کہ شہادت مضاف محول یعنی عن التمیز، ایسا نہیں کہہ سکتے، ایسا نہیں کہتے. تو آسان تعبیر یہ ہے کہ اس کو مضاف سمجھا جائے، مضاف نہ سمجھا جائے بلکہ مبتدا سمجھا جائے، اور یہ تعبیر یوں کہو کہ محول عن المبتدا، تمیز محول عن المبتدا بجائے کہ تمیز محول عن المضاف، کیونکہ وہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ہی ہے نا. جی صحیح، جزاک اللہ. اس میں ہدایت القرآن میں تھوڑا سا موجود ہے رؤیا کے بارے میں، کہ اس کو رؤیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غیب کے علم سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، تو رؤیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی میننگ خواب بھی ہے. تو وہ کیونکہ لگائیے شیٹ لگائیے. جی میں دکھاتا ہوں. یہ اہم موضوع اس لحاظ سے رؤیا کا ہے کہ جی بلکہ اس کو شیئر کر لے گا لرن اینڈ ٹیچ میں بھی. جی جی جو معراج کے منامی ہونے اور اس پہ جو بحث چل رہی ہے نا، ابھی وہ پوری ہوئی نہیں ہے. جی جی جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک نئی جو باتیں وہ چھوڑتے ہیں، ایک نیا شوشہ یہ بھی چھوڑا ہے. جو بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور بھی کچھ لوگوں کی رائے رہی ہے یہ
لیکن وہ اس کو جو ہے صراحتاً اس کا انکار کرتے ہیں معراج جی جسمانی کا. تو ظاہر بات ہے لوگ اوروں کی کتابیں تو انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی, یہ بھی کسی کا حوالہ تو دیتے نہیں, اپنے نام سے چیزیں شائع کرتے ہیں, دوسروں کی بات کا تذکرہ تو کرنا ان کے یہاں جائز ہی نہیں, اپنی بات بنا کے کرتے ہیں ہر چیز. تو انہوں نے اس میں وہ پوری کوئی ویڈیو بنا کے بھیجی ہے معراج کے حوالے سے, تو اس پہ اچھا رؤیا کا جو لفظ ہے اس کو بنا کے, جب قرآن نے رؤیا کہہ دیا تو رؤیا کے معنی تو خواب ہوتا ہے, حالانکہ بات درست نہیں ہے, اگرچہ اس کے ظاہری معنی یہ ہے لیکن اس کے معنی دیکھنے کے معنی میں بھی آتے ہیں. جی لگائیے. جی آگے نظر آ گیا. یہ یہاں پہ نیچے بڑا کیجیے. ایک منٹ میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں. رؤیا قرآن میں بغیر واو کے صرف حمزہ کے ساتھ بغیر مرکز حمزہ کے لکھا جاتا ہے. یہ رعا یرا کا مصدر ہے, اس کے معنی بصارت یا بصیرت سے دیکھنے کے ہیں. اس فعلا کے وزن پر اسم بھی ہے, اس وقت خواب کے معنی ہوتے ہیں. اس آیت میں آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں ہے, جیسا کہ ترجمان و قرآن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا ہے. معراج میں جو نشانیاں دکھلائی گئی تھی وہ امور غیب سے تھی اور رؤیت شہادت سے مختلف تھی, اس لیے ان کو عالم خواب کے مشابہ قرار دے کر رؤیا سے تعبیر کیا ہے. قالہ ابن حجر فی الفتح. اچھا اب وہ تو خیر الگ بات ہو گئی. اچھا فتنتن یہ جو ہے اس کو فرما رہے ہیں کہ فتنتن یہ مفعول ثانی ہے جعلنا کا. الشجرہ کا عطف رؤیا پر ہے اور ملعون آتی کہ اس کی تو ضرورت نہیں. یہ بس اوپر تک کا حصہ ہے نا فتح باری تک, قالہ ابن حجر یہاں تک کا اتنا حصہ شیئر کر لیجیے گا. ابھی تو نہیں, جب میں کہوں کسی وقت آپ کو اشارہ کر دوں. آپ احباب میں سے کون کون اس میں شامل ہیں ویسے بائی دا وے؟ لرنٹی سے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کہاں سے اس کا لنک ملا ہوگا, نعمان بھائی نے بھیجا ہوگا یقین. ٹھیک ہے, اچھا کیا. اس میں اچھل کود ہوتی ہے, اچھا ہے اگر کوئی اس میں ہے تو آپ لوگ علمی فائدہ ہوگا, لیکن بہت سوچ سمجھ کے کچھ کہیے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, جذبات پہ قابو پانے کی ضرورت. ویسے بولنے تقی عثمانی جیسے کہ ان کا کوئی دوست ہو تو نہیں, وہ ہر قسم کے لوگ ہیں, اس کو بہت خاموشی سے بس سنتے جائیے, زیادہ سنیے اور اس سے سیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ عرصے ویسے بھی نئے گروپ میں بولنا نہیں چاہیے, صرف دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں کی ٹون, وہاں کا انداز, علم سب سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر آگے اپنی بات کرے تو اس کا وزن ہو جاتا ہے, ورنہ شروع ہی میں وہ سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. چلیے اور کوئی پوائنٹ کسی کے ذہن میں ہو؟ اسی سے اگر کسی اور کے پاس ہو, میرے پاس تو اتنا ہی ہے, اگر کسی اور کے پاس مزید کچھ پلاؤ تو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھ لیتے ہیں اپنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ طَارِقٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ تَخَمَّرِي وَنَوَى بِهَا الْعِتْقَ لَمْ تَعْتِقْ. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تعتق إذا نوى, وكذا على هذا الخلاف سائر الألفاظ الصريح والكناية على ما قال مشايخهم له أنه نوى ما يحتمله لفظه, لأن بين الملكين موافقة إذ كل واحد منهما ملك العين, أما ملك اليمين فظاهر, وكذا ملك النكاح في حكم ملك العين حتى كانت تعبير من شرطه والتعقيد مبطلا له, وعمل اللفظين في إسقاط ما هو حقه وهو الملك, ولهذا يصح التعليق فيه بالشرط. أما الأحكام تثبت بسبب سابق وهو كونه مكلفا, ولهذا يصلح لفظة العتق والتحرير كناية عن الطلاق, فكذا عكسه. ولنا أنه نوى ما لا يحتمله لفظه, لأن الإعتاق لغة إثبات القوة والطلاق رفع القيد, وهذا لأن العبد ألحق بالجمادات وبالإعتاق يحيى فيقدر, ولا كذلك المنكوحة فإنها قادرة, إلا أن قيد النكاح مانع
وبالطلاق يرتفع المانع فيظهره القوة ولا خفاء أن الأول أقوى ولأن ملك اليمين فوق ملك النكاح فكان إسقاطه أقوى واللفظ يصلح مجازا أما هو دون حقيقته لا عما هو فوقه فلهذا امتنع في المتنازع فيه وانصاغ في عكسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آقا نے اپنی بالی سے کہا انت طالقون یا انت بائنتن، تو طالقہ ہے یا بائنہ ہے، یا کہا تخمری اوڑھنی اوڑھ، ونوا بھی علق، اور اس سے آزاد کرنے کی نیت کی تو وہ آزاد نہ ہوگی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ آزاد ہو جائے گی جبکہ مولا نے نیت کی ہو، آقا نے نیت کی ہو. اور اسی اختلاف پر ہے تمام الفاظ چاہے صریح ہو کنایا ہو، یعنی دوسرے تمام الفاظ طلاق صریح اور کنایا میں بھی یہی اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ آزاد نہیں ہوگی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ آزاد ہو جائے گی اگر نیت کی ہے. علامہ قال مشائخہم، جیسا کہ مشائخ شافعیہ نے بیان کیا ہے. لہو یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مولا نے ایسے معنی کی نیت کی ہے جس کا اس کا لفظ احتمال رکھتا ہے، اس لیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان موافقت ہے، دونوں ملک کے درمیان موافقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک ملک ذاتی ہے. سو ملک یمین تو ظاہر ہے، یعنی ملک یمین میں تو یہ بات ظاہر ہے، اما ملک الیمین فظاہر. دوسری ملک کیا ہے؟ اور اسی طرح ملک نکاح بھی ملک ذات کے حکم میں ہے. کیسے؟ یہاں تک کہ نکاح کی شرط یہ ہے کہ ہمیشہ کے واسطے ہو، حتیٰ کانت تعبید من شرطی، توقیت یا ٹیمپرری نکاح ہو سکتا نہیں ہے، نکاح موقت نہیں ہو سکتا. تو نکاح کی شرط یہ ہے کہ ہمیشہ کے واسطے ہو اور وقت کی تعین اس کو باطل کرنے والی ہے. والتأقیت مبطلا للنکاح، یعنی نکاح کو موقت کرنا یہ نکاح کو باطل کرنے والا ہے. وعمل اللفظین فی اسقاط ما هو حقه وهو الملک، اور دونوں لفظوں کا عمل یہ ہے کہ اس کا حق یعنی ملک ساکت کر دیں. یہ عمل اللفظین سے سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ اعتاق یعنی آزاد کرنا نام ہے غلام کے اندر قوت ثابت کرنے کا، تو اعتاق سے وہ احکام ثابت ہو جاتے ہیں جو اعتاق سے پہلے ثابت نہیں تھے. مثال کے طور پر آزادی کے بعد غلام بے شرا کا مالک ہو جاتا ہے، شہادت قضا کا اہل ہو جاتا ہے، اس کو حق ولایت حاصل ہو جاتا ہے. یہی معنی ہے قوت شرعیہ کے. اور طلاق اسقاط محض کا نام ہے، یعنی طلاق کے ذریعے صرف شوہر کی مل کے نکاح ثابت ہو جاتی ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اعتاق قوت کے ثابت کرنے کا نام ہے اور طلاق اسقاط محض کا نام ہے. تو اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے. لہذا الفاظ طلاق سے مجازن اور کنایتن اعتاق مراد لینا کیسے درست ہوگا، یہ سوال ہے. تو یہ سوال مقدر کا جواب یہاں دیتے ہیں کہ امام شافعی کی طرف سے جواب یہ ہے کہ دونوں لفظ یعنی لفظ طلاق اور اطاق میں سے ہر ایک کا عمل یہ ہے کہ اس کا حق ساکت کر دے، مطلب ملک زائل کر دے. تو جس طرح لفظ طلاق سے مل کے نکاح زائل ہو جاتی ہے، اسی طرح لفظ اطاق سے مل کے رقبہ زائل ہو جاتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ اعتاق بھی طلاق کی طرح اسقاط ہی ہے، اور چونکہ اعتاق اسقاط ہے اسی لیے اعتاق کو شرط پر معلق کرنا صحیح ہے جیسا کہ طلاق کو شرط پر معلق کرنا صحیح ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ طلاق اور اعتاق کے درمیان مناسبت موجود ہے، اور جب مناسبت موجود ہے تو الفاظ طلاق کو آزاد کرنے کے معنی میں مجازن استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد احکام ثابت کرنے کی بات رہی. بات احکام ثابت کرنے کی، اما الاحکام تثبت بسبب سابق وهو كونه مکلفا. احکام کا ثابت کرنا تو وہ تو ثابت ہو جاتے ہیں سابق سبب سے، اور وہ سابق سبب کیا؟ اس کا مکلف ہونا، مطلب آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس طریقے سے اس کا مکلف ہونا.
ولہذا یصلح لفظۃ العتق والتحریر کنایۃ عن الطلاق، اسی لیے درست ہے عتق اور آزادی یعنی عتق اور تحریر کا لفظ طلاق سے کنایا کرتے ہوئے. فقضا عکسہ، تو اسی طریقے سے اس کا برعکس بھی جائز ہے، یعنی جیسے عتق اور تحریر بول کر طلاق مراد لے سکتے ہیں، ایسے ہی طلاق بول کر کے عتق اور تحریر بھی مراد لے سکتے ہیں. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ نوى ما لا يحتملہ لفظہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے نیت کی ہے ایسی چیز کی جس کی اس کا لفظ احتمال نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اعتاق لغت کے اعتبار سے قوت کے ثابت کرنے کا نام ہے، اور طلاق لغت کے اعتبار سے رفع القید کا نام ہے، یعنی قید نکاح کی جو قید تھی وہ نکاح کی قید اٹھا لینے کا نام ہے. وہذا لأن العبد علم قبیل جمادات، اور یہ اس لیے کہ غلام جمادات کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے، اور آزاد کرنے کی وجہ سے زندہ ہو کر قدرت اور قوت پاتا ہے. اور منکوحہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، ولا کذالک المنکوحہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ہر تصرف پر قادر ہے، لیکن نکاح کی قید روک رہی ہے. الا ان قید النکاح مانع، نکاح کی قید مانع ہے. وبالطلاق یرتفع المانع، اور طلاق کی وجہ سے وہ مانع مرتفع ہو جاتا ہے تو اس کی قوت ظاہر ہو جائے گی. فیظہر القوت، اور کوئی خفا نہیں کہ اول اقوا ہے، پہلا زیادہ قوی ہے، اور اس لیے کہ پہلا یعنی ملک رقبہ زیادہ قوی ہے ملک نکاح سے، اور اس لیے کہ ملک یمین ملک نکاح سے بڑھ کر ہے، ملک یمین زیادہ قوی ہے ملک نکاح سے، لہذا اس کو ساکت کرنا بھی زیادہ قوی ہوگا. تو لفظ اپنی حقیقت سے کمتر کے لیے تو مجاز ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کے لیے جو اس سے بڑھ کر ہے. تو اسی وجہ سے متنازع فی میں ممتنع ہوگا، یعنی یہ جو مسئلہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے درمیان متنازع ہیں اس میں تو ممتنع ہوگا، اور اس کے برعکس میں جائز ہوگا، کیونکہ اس کے برعکس میں جو قوی ہوگا وہ اس سے کمتر کو شامل ہو جائے گا، لیکن جو کمتر ہوگا وہ قوی کو شامل ہوگا نہیں. إذا قال لعبده أنت مثل الحر لم يعتق، لأن المثل يستعمل للمشاركة في بعض المعاني عرفا فوقع الشك في الحرية. ولو قال ما أنت إلا حر أتق، لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد كما في كلمة الشهادة. أقلب بيت كلمة. ولو قال رأسك رأس الحر لا يعتق، لأنه تشبيه بحذف حرفه. ولو قال رأسك رأس حر أتق، لأنه إثبات الحرية فيه، إذ الرأس يعبر به عن جميع البدن. اور جب اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد کے مثل ہے تو آزاد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ مثل استعمال ہوتا ہے مشارکت کے لیے بعض معنی میں مشارکت کے واسطے عرفاً، تو حریت میں شک واقع ہو گیا کہ کس چیز میں مشارکت وہ مراد لے رہا ہے معلوم نہیں، اور شک کی وجہ سے آزاد نہیں ہوگا. اور اگر کہے ما انت الا حر، تو نہیں ہے مگر آزاد، تو اس صورت میں آزاد ہو جائے گا. اس لیے کہ استثناء نفی سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے تاکید کے طریقے پر، یعنی نفی سے استثناء کر رہا ہے تو مطلب گویا کہ وہ ایک چیز کو تاکید کے ساتھ ثابت کرنا چاہتا ہے. تو ما انت کہا اور اس کے بعد اللہ حرون کہا تو وہ تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے آزادی میں کہ تو ضرور آزاد ہے. جیسے کلمہ شہادت میں لا الہ الا اللہ، تو اس طریقے سے اللہ کے اس بات میں تاکید ثابت ہو گئی نفی کے بعد. ولو قال راسک راس حر لا یعتق، اگر یوں کہا کہ تیرا سر آزاد کا سر ہے تو آزاد نہیں ہوگا، یعنی اضافت کے ساتھ کیا، اس لیے کہ وہ تشبیہ ہے اس کے حرف کے حذف کے ساتھ، یعنی راسو کا کراسی حر ایسا ہو سکتا ہے. ولو قال راسو کا رأسن حر تو آزاد ہو جائے گا. پہلا اضافت کے ساتھ تھا اور دوسرا مرکب توصیفی کے ساتھ ہے، تو جب مرکب توصیفی کے ساتھ ہوگا تو اس صورت میں آزاد ہو جائے گا. لأنه